آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ وقال النبی علیہ الصلوۃ فی مقام آخر خیر الناس من ينفع الناس۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی کلام پاک کی آیت مبارکہ پیش کیا ہوں اور احادیث مبارکہ کے دو قول آپ کے سامنے پیش کیا ہوں۔ تو سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمانی کتاب ہمارے آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اس کتاب میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ دیا کہ اقرا، یعنی کہ پڑھو۔ قرآن کے نزول کی ابتدائی آیت جو ہے اس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، پھر پڑھنے کے بعد اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے بعد اس کے افشا کا حکم یعنی اس کی تشہیر، اس کو عام و تام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ علم ایک ایسا نور ہے جو گناہگار کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور دوسری کڑی میں یہ فرمایا ہے کہ وَالْعِلْمُ بَحْرٌ لَا لَهُ شَاطِئٌ، کہ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ اور تیسرا نقطہ جو حدیث پاک مبارکہ یہ ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس سے کو پوری انسانیت استفادہ حاصل کرے۔ تو اسی کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پورے نظام کو چلانے کے لیے تعلیم و تعلم کا سلسلہ قرآن پاک سے ابتدا کی ہے، شروعات کی ہے، اسی پیش نظر ہم کو تا دم حیات اور تا قیامت قائم دائم رہنا ہے۔ تعلیمات کا منشا و مقصد انسان کی ترقی ضرور ہے، لیکن اس سے آداب و اخلاق سیکھے جاتے ہیں، انسانیت اور مانوتا کو قائم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم کو تعلیمات کا منشا و مقصد ہم کو یہ بنا لینا چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق اور اپنے کردار اور انسانیت کو اور مانوتا کو سمجھ سکے، ورنہ یہ نہیں کہ تعلیم اور ایجوکیشن سے ہم کو جو ہے تو نوکری حاصل کرنا ہے، پی ایچ ڈی کرنا ہے، ایم پی ایس سی کرنا ہے، جتنے تمام عہدے ہیں وہ تعلیمات کے پیش نظر ایک نکات کے پیش نظر بنائے گئے ہیں۔ وہ نکات کو حاصل تو ضرور کرنا ہے، لیکن تعلیمات سے اپنے آپ کو استوار کرنا ہے، تعلیمات سے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اور ہم سنور جائیں گے، پوری امت کی انسانیت جو ہے تو سنور جائے گی۔ ہم کو خالص تعلیم کا معاملہ، تعلیم کا اعلان جو ہے امت مسلمہ میں نہیں، پوری انسانیت میں چلانا ہے، چونکہ تعلیمات سے ہی جو ہے تو اخلاقیات کا افشا ہوتا ہے، اخلاقیات کو تقویت پہنچتی ہے، اور جس قوم میں اخلاق بیدار ہو جائیں گے سب سے سربلند والا وہ قوم اس روئے زمین پر کہلائی جائے گی۔ اسی کے پیش نظر نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں بہترین شخص ہوا ہے کہ لوگ، پوری انسانیت، پورے لوگ جو ہے تو اس سے استفادہ حاصل کرے، فائدہ حاصل کرے۔ تو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو تعلیمات حاصل کرنے کے لیے جو تکالیف کا سامنا ہوتا ہے اور جو تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نظام کے مطابق لوگوں کا انعقاد کیا ہے، لوگوں کو قائم کیا ہے کہ وہ ہماری سربراہی کے لیے، ہماری تعلیمی ترقی کے لیے جو دوڑتے ہیں اور اپنے جیبوں سے خرچ کرتے ہیں اور پورے تعمیرات کا اور تعلیمات کا نظم و ضبط کرواتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ اصلاً وہ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں اور آتے رہے گی۔ تو ان لوگوں کا ہم کو ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے، کیونکہ انسانیت میں سب سے زیادہ بہتر شخص وہی ہے جس سے پوری قوم و انسانیت جو ہے تو فیضیاب ہوتی ہے، فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو میں اس بات کا اشارہ کرتا ہوں ہمارے ایڈوکیٹ محمد رفیق صاحب اور اسی طریقے سے ہمارے ڈاکٹر راغب صاحب، چونکہ پوری انسانیت ان کی تعلیم سے، ان کی تعلیمات سے، اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ان پر بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ماہر تعلیمات بھی بنایا ہے، اور تمام ماہر نفسیات بھی یہ لوگ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ہر لمحہ دینی کام، دنیاوی کام لینا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے ابھی میری مختصراً بات ہوئی آفس کے اندر، تو ڈاکٹر صاحب جتنا دنیاوی تعلیمات کی جو ہے تو معلومات رکھتے ہیں، الحمدللہ اتنی ہی دینی تعلیمات کی معلومات بھی رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہمارے درمیان میں آج حاضر ہے،
تو ہمارا یہ تقاضا ہونا چاہیے، مزاجی تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان لوگوں کے اقوال، آداب، اطوار سے جو ہے تو مستفید ہونا چاہیے، اور ان کی صفات کو ہم اپنے نسلوں کے اندر منتقل کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ یہ کب ہوگا کہ ہم ایسے پروگرامات میں ہماری حاضری ہوگی اور وہ لوگ جو دینی کام، دنیاوی کام کر رہے ہیں ان کو دیکھ کر ہمارے اندر ایک نمایاں اور انوکھی جو ہے تو بیداری پیدا ہوگی، جس کے ذریعے سے ہم اپنے آنے والی نسلوں کو، آنے والے قبائلوں کو جو ہے تو ترقی پذیر کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔